سر یہ تو آپ نے ہمارے ساتھ کافی اپنی لائف کی اسٹوریز شیئر کر دی ہیں. اب آپ کے پاس جو ایکسپیرینس ہے نا, ہم لوگ چاہتے ہیں کہ وہ ویورز کے پاس بھی جائے, کیونکہ پوڈ کاسٹ سیریز یا جو بھی انسپائریشن ڈائریز جو ہماری ہے, اس کا مطلب ہی یہی ہے کہ آپ ہمیں انسپائر کرتے ہیں. تو سر ہمیں کچھ ایسے ٹپس دیں, کوئی سکسیس کی ایسی ٹپس دیں جو ہم لوگوں کے لیے بھی, ہمارے لیے بھی فائدہ مند ہو آگے فیوچر میں, اور جو ویورز ہیں ان کو بھی اس چیز سے بہت زیادہ موٹیویشن. اچھا دیکھیے, اگر آپ سیکرٹ آف سکسیس کی بات کرتے ہیں نا, تو اس میں چند پوائنٹس ہیں جو میں شیئر کروں گا, اور یہ سب کے لیے ہیں, مطلب اسٹوڈنٹس کے لیے بھی ہیں, اور جو کوئی بزنس مین ہے جس بھی فیلڈ میں کوئی ہے, مطلب بگننگ لیول پہ ہے یا کامیاب ہو چکا ہے یا کامیاب ہونے کے لیے اسٹرگل کر رہا ہے, سب کے لیے. سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اسٹوڈنٹس کو خاص طور پہ کہ جو سی بھی فیلڈ کا انتخاب کریں نا, ہمیشہ اس فیلڈ میں جب آپ قدم رکھیں نا تو اچھی نیت کے ساتھ رکھیں. دیکھیں حدیث پاک ہے نا, انما الاعمال بالنیات, بالکل ایمان کا جو دار و مدار ہے نا وہ نیت پہ ہے. یہ حدیث پاک بہت جو ہے نا وہ اہم حدیث پاک ہے. ویسے میں اس پہ زیادہ ڈیبیٹ نہیں کرتا کیونکہ شارٹ ٹائم ہے, اگر اس کی شرح میں جاؤں نا تو بہت سی چیزیں کہنے کو ہیں. دیکھیں جو پھل ہے نا وہ صرف درختوں پہ نہیں لگتے, پھل نیتوں کو بھی لگتے ہیں. جو ایک اچھا انسان ہوتا ہے نا وہ اپنے لباس کے ساتھ ساتھ اپنی نیت کو بھی صاف رکھتا ہے. صحیح. اور اچھی نیت کا سب سے بڑا فائدہ ہمیں یہ ملتا ہے کہ وہ کام جو آپ کرنے لگے نا وہ آپ کے لیے آسان ہو جاتا ہے. اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مدد شامل حال ہو جاتی ہے, اللہ کا فضل کہتے ہیں نا ہو جاتا ہے. ہم نے بچپن سے سنا ہے کہ محنت کرو, اسٹرگل کرو, کامیاب ہو جاؤ. حرکت میں برکت ہے. دیکھیں آپ محنت کریں, اسٹرگل کریں, اگر آپ محنت بھی کرتے ہیں, آپ اسٹرگل بھی کرتے ہیں, لیکن اللہ کا فضل نہیں ہے نا تو یقین مانیں آپ کامیاب نہیں ہو سکتے. اور اللہ کا فضل آپ اگر چاہتے ہیں نا تو اس میں دو چیزیں کہوں گا. ایک تو آپ ہمیشہ اچھی نیت رکھیں, اور دوسرا جو ہے نا وہ اللہ کی مخلوق کی خدمت ضرور کریں. دیکھیں اللہ کا قرب حاصل کرنے کا جو سب سے بہترین ذریعہ ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جو ہے نا کسی جنازے کو کاندھا دے اور کاندھا دے کے 40 قدم تک چلے اس کے ساتھ, اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. اب آپ یہ سوچیں کہ جو بندہ کسی مردے کو کاندھا دے اور 40 قدم چلے, اس کے گناہ سارے معاف ہو جائیں, تو جو زندہ کو سہارا دے گا بالکل اس کا کتنا اجر ہوگا. تو یہ ایک ہے کامیابی کا کہ آپ اس کو نا مطلب کہ اپنی لائف میں جو کچھ بھی آپ بنے, آپ کی اگر آپ کی ذات سے آپ کی سوسائٹی کو فائدہ نہیں نا پہنچ رہا تو آپ جتنے مرضی کامیاب ہیں, آپ نے گھر بنا لیے ہیں, بینک بیلنس ہے, گاڑیاں آپ کے پاس, وہ آپ کی ذات تک ہے. اگر آپ کی ذات پہ کسی دوسرے کو فائدہ نہیں نا پہنچ رہا تو میرا خیال ہے وہ کوئی اصل کامیابی نہیں ہے. اور سیکنڈ یہ کہ کمپنی اپنی اچھی رکھیں. دیکھیں اچھی جو صحبت ہے نا وہ اثر ضرور کرتی ہے. جتنا مرضی نیک بندہ ہو, اگر وہ بری صحبت میں بیٹھے گا وہ برا بن جائے گا, اور جتنا مرضی برا شخص ہے اچھی صحبت میں بیٹھے گا تو اچھا بن جائے گا. بزرگ جو ہے نا وہ صحبت کی مثال ایسے دیتے ہیں کہ صحبت کی مثال ایسے ہے جیسے آپ کسی عطر فروش کی دکان پہ چلے جاتے ہیں. آپ چاہے کچھ نہ خریدیں, تھوڑی دیر بیٹھے, جیسے میں آپ کے پاس آ کے بیٹھا ہوں, آپ عطر فروش ہیں, میں آپ سے باتیں کر رہا ہوں, اگر میں نے کوئی چیز پرچیز نہیں کی آپ سے, میں روم سے باہر جاؤں گا نا تو میرے جسم سے خوشبو آ رہی ہے. اگر میں کسی لوہار کے پاس بیٹھتا ہوں, کچھ نہ خریدوں اس سے, ڈسکشن کروں, گپ شپ لگاؤں, دوست ہے میرا, باہر آؤں گا میں کپڑے اپنے خراب ضرور کر دوں گا. اور پھر ماں باپ کی خدمت. دیکھیں اس دنیا میں نا دو لوگ میں سمجھتا ہوں خوش نصیب لوگ ہیں, ایک وہ جس کے ساتھ ماں باپ کی دعائیں ہیں, اور دوسرا وہ جس کے ساتھ اچھے دوست ہیں. اور نیکسٹ جو ہے وہ نماز کی پابندی کریں. نماز جو ہے وہ کامیابی کی کنجی ہے. دیکھیں موزن جب اذان دیتا ہے وہ پکارتا ہے یا الفلاح, اس کا کیا مطلب ہے کہ آؤ کامیابی کی طرف. ہم کامیاب ہونے کے لیے اچھی یونیورسٹی جوائن کرتے ہیں, اچھا کالج جوائن کرتے ہیں, اچھی اکیڈمی جوائن کرتے ہیں, نہیں جاتے مسجد میں نہیں جاتے. کس کامیابی کی تلاش میں؟ دیکھیں کہتے ہیں جو شخص نماز کی فکر چھوڑ دیتا ہے نا اللہ تعالیٰ اس کی فکر چھوڑ دیتا ہے, اور جس کی فکر میرا رب چھوڑ دے گا نا در بدر کی ٹھوکریں اس کے نصیب میں لکھ دی جائے, وہ کامیاب نہیں ہو سکتا. یعنی یہ نماز. پھر جیسے میں نے پہلے بھی درود پاک کی بات کی, درود پاک کو اپنی زندگی کے اندر جو ہے وہ شامل کریں. دیکھیں جو بندہ کثرت کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھتا ہے, اللہ پاک اس کا دل روشن کر دیتا ہے, اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے, اس کی زندگی میں آسانیاں, اس کے کام جو ہے نا وہ آسان ہو جاتے ہیں. جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی آپ نے پوچھا کہ اتنا سارا کچھ کیسے مینیج ہو رہا ہے, وہ شاید اس کی یہی مطلب لاسٹ کی اگر میں آپ بات بتاؤں تو وہ شاید یہی ہے. اور لاسٹ پہ صرف اتنا کہہ کے بات کو ختم کروں گا کہ جب ہم کامیاب ہو جاتے ہیں نا اس کے بعد جو ہے نا وہ اکثر لوگ جو ہے مغرور ہو جاتے ہیں, یا جو نعمت اللہ پاک نے ہمیں دی ہوتی ہے نا ہم اس کا شکر ادا نہیں کرتے. لیکن کامیاب ہونا نا اتنا مشکل کام نہیں ہے, کامیاب رہنا زیادہ مشکل ہے, اس چیز کو سسٹین کرنا زیادہ مشکل ہے, اس کو برقرار رکھنا زیادہ ڈیفیکلٹ ہے. حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ بہت سی نعمتیں عطا فرماتا ہے لیکن وہ اس کا شکر ادا نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ ان سے وہ نعمتیں چھین لیتا ہے اور ان لوگوں کو دے دیتا ہے جو اس کا شکر ادا کرتے ہیں. اور کچھ لوگ دیکھیں نا کامیاب ہونے کے بعد بندے کو بندہ ہی نہیں سمجھتے,
وہ کامیابی کو سمجھتے کہ یہ میری اپنی محنت ہے جس کی وجہ سے میں یہاں تک پہنچوں. اور تکبر اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے. یہ جو غرور و تکبر ہے نا, یہ جو میں ہے, یہ بیسیکلی انسان کے کردار کو بدبودار کر دیتی ہے. بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ پھلا داتو اتر بنا, اتنا داتو کٹ دریا, اس دریا چ خوب نہا, مچھیاں وانگو تاریاں لا, پھر بھی تیری بو نہیں مکنی, پہلے اپنی میں مکا. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ تمام لوگ مردہ ہیں, زندہ وہ ہیں جو علم والے ہیں, تمام علم والے سوئے ہوئے ہیں, بیدار وہ ہیں جو عمل والے ہیں, تمام عمل والے گھاٹے میں ہیں, فائدے میں وہ ہیں جو اخلاص والے ہیں, تمام اخلاص والے خطرے میں ہیں, کامیاب صرف وہ لوگ ہیں جو تکبر سے پاک ہیں. یعنی یہ کچھ پوائنٹس ہیں, اگر اس کو ہم اپنی زندگی میں شامل کر لینا تو کامیاب ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا. اوکے سر, بڑا موٹیویشنل تھا سب کے لیے بلکہ. اچھا سر, تھوڑا سا نا ہم ٹائم ہمارا شارٹ ہے تو ہم چلتے ہیں تھوڑا پالیٹکس کی طرف. سر جو سے کرنٹ کرائسس چل رہے ہیں پاکستان کے, اس کا آپ کیا کہتے ہیں, کس کو قصوروار ٹھہراتے ہیں؟ دیکھیں ہم سیاستدانوں کو نا بڑی گالیاں نکالتے ہیں, کبھی ہم نے اپنے گریبان میں جان کے دیکھا, کبھی نہیں. اس وقت جو ہمارے ملک کی معاشی صورتحال ہے, سیاسی صورتحال ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اس کے ذمہ دار سب سے زیادہ سیاستدانوں کو بعد میں ٹھہرائیں, سب سے زیادہ ہم قصوروار ہیں. ہم خود ٹھیک نہیں ہیں. دیکھیں آپ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں, جوتا باہر رکھتے ہیں, نماز پڑھ رہے تھے ہاں جوتے پہ ہوتا ہے. اچھا جوتا جب اٹھایا جاتا ہے, مجھے بتائیں پرائم منسٹر آگے اٹھاتا ہے؟ نہیں. کون اٹھاتا ہے؟ آپ میں سے, میرے میں سے, آپ میں سے کوئی نہ کوئی اٹھاتا ہے نا. تو اس میں پرائم منسٹر کو کوئی گالیاں دیتے ہیں کہ وہ ایسا ہے. آفیسز میں چلے جائیں, ایک کلرک اگر رشوت لے رہا ہے تو وہ پرائم منسٹر نے اس کو کہا فون کر کے بیٹا دیکھو 50,000 فائن. ہم خود ٹھیک نہیں ہے نا. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ مسلمان کو جب بھی عزت ملی نا, آپ اگر ہسٹری پیچھے سے اٹھا کے دیکھیں, جیسے آج کل ماشاءاللہ وہ ترکی نے بڑا ڈرامہ چلایا, اگر آپ وہ ارطغرل غازی ہاں جی, آپ اگر وہ سٹارٹ سے دیکھیں نا تو آپ کو پتہ لگے گا مسلمانوں نے عزت کیسے پائی تھی. مسلمانوں کو جب بھی عزت ملی ہے نا وہ اسلام کی وجہ سے ملی ہے, اور جب ذلیل بھی ہوئے ہیں نا وہ دین کو چھوڑنے کی وجہ سے. جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے پردہ فرمانے لگے نا, آپ نے فرمایا کہ میں اپنے پیچھے 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, ایک قرآن اور دوسری سنت. آپ نے فرمایا جو اس کو تھام لے گا نا وہ کامیاب ہو جائے گا. اب ہمیں بتائیں ہم نے کتنا تھاما ہے. قرآن ہم نے چھوڑ دیا, ٹھیک ہے, سنت ہم نے چھوڑ دی. قرآن پاک کو غلاف میں ہم نے سجا کے اچھا سا اوپر رکھا ہوا ہے. واٹس ایپ کا دیکھیں نا لاسٹ سین تو آپ کو چند منٹس پہلے, قرآن پاک دیکھیں لاسٹ سین تو آپ کو پتہ لگے. اسلام میں ہے کوڈ آف لائف جو ہے وہ آپ کا قرآن پاک میں ہی ہے, لیکن ہم لوگ انسپائریشن کے لیے سیلف ہیلپ بکس پڑھ رہے ہوتے ہیں, ہم لوگ کبھی قرآن پاک کو ترجمے سے نہیں پڑھتے. دنیا کا نا کوئی بھی مسئلہ ایسا نہیں ہے جس کا سولوشن قرآن پاک. بالکل. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا, کہا ہے کہ تم نے اگر اپنی زندگی میں کامیاب ہونا ہے تم قرآن پاک کو کھولو, اور وہ میرا سارا اخلاق ہے. والی بات کی نا جو ہم بکس ریڈ کرتے ہیں, کرے اچھی بات ہے, لیکن میں کہتا ہوں ایک مسلمان کو چاہیے سب سے پہلے قرآن پاک کو ترجمہ تفسیر سے پڑھے. سیکنڈ نمبر پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ پڑھے, کیونکہ وہ ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے. اور تھرڈ نمبر پہ جو ہے نا وہ آپ جو سی بکس وغیرہ ریڈ کرنا چاہتے ہیں, پہلے یہ 2 چیزیں لازمی ہیں. اگر آپ نے دنیا جہان کی بکس ریڈ کر دی ہیں, آپ نے قرآن کو ترجمہ تفسیر سے نہیں پڑھا, آپ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت نہیں پڑھی, تو آپ کا علم ادھورا ہے, وہ آپ کا علم کمپلیٹ نہیں ہے. اور اگر پولیٹکس کی بہتری کی اگر آپ بات کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ صرف نظام مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہی ہمارے ملک کو ٹھیک کر سکتا ہے. میں کسی پارٹی کی بات نہیں کرتا, جو بھی آئے اسلام کے مطابق چلایا, آپ سود کا خاتمہ کریں, انصاف قائم کریں, لیکن جس معاشرے میں انصاف قائم نہیں نہ ہوتا وہ معاشرہ کبھی ترقی کر ہی نہیں سکتا. اب وہ عمران خان آ جائے, زرداری آ جائے, یہ نواز شریف آ جائے, کوئی آ جائے, اسلام کے مطابق جب آپ چلائیں گے نا تو کام ٹھیک ہو جائے.